آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رزق کشادہ ہو جائے، شادی کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، تو اس میں پھر کون کون سی دعائیں ہیں؟ جیسے کہ آپ یہ والی دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اس کے سارے ہی کام ہو جائیں گے۔ شادی تو اسی وقت ہی ہو جائے گی، یہ تو کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے مگر اگر آپ شادی بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو پڑھیں، اس وظیفے کو پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سورہ فلق پڑھ لیں، سورہ الناس پڑھ لیں ایک ایک دفعہ، اور اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک شریف اول اور 7 دفعہ درود پاک شریف آخر میں پڑھیں، اور وہ ہدیہ آپ فرشتوں کی نظر کر دیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیسے فرشتے آپ کے ہدیہ لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کی جتنے بھی حاجتیں ہیں، جتنے بھی خواہشات ہیں، وہ کتنی جلدی سے پوری ہوتی ہیں، کیونکہ رستے میں جو بھی پتھر اٹکے ہوئے ہیں، جو دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، وہ ساری ٹوٹ جائیں گی۔ کافی کالز آتی ہیں کہ شادی کی پرابلم ہے، لڑکیوں کو پرابلم ہے، لڑکوں کی بھی ایج بڑی ہو چکی ہے اسپیشلی لڑکیاں کہتی ہیں جی ہمیں جی ادھر کا بچہ چاہیے جو برطانیہ کا ہو، یا ڈنمارک کا، ڈینش لڑکی کہتی ہے مجھے ڈنمارک کا چاہیے، یا ڈنمارک والا لڑکا کہتا ہے مجھے ڈینش لڑکی چاہیے۔ یعنی ادھر بھی ایسا ہی رواج جا رہا ہے، یعنی آپ اگر بہت اچھا لڑکا بھی پاکستان کی طرف سے اگر کو آتا ہے، یا انڈیا کی طرف سے، یا بنگلہ دیش کی طرف سے، تو بڑا پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے، کافی اس کے پاس ڈگریز بھی ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں لڑکی کے پاس وہ ڈگری بھی نہیں ہے، وہ طاقت بھی نہیں ہے، تو پھر بھی جو وہ دیکھتی ہے نا کہ بس جی میرے پاس تو ڈینش پاسپورٹ ہے، میرے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، میرے پاس اٹالین پاسپورٹ ہے، تو وہ اسی چکروں میں اس کی ایج بھی گزر جاتی ہے، تو جب وہ ابو 30 ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ رشتہ کرنے کو بھی کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ دعا پڑھیں، اور اس میں یہ ہوگا کہ جو بھی مشکلات ہیں پیرنٹس کے لیے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور بچے بھی شادی کے لیے مان جائیں گے۔ اگر لڑکی اور لڑکے کے اندر شادی کا، رشتے کا ایک وہ کہتے ہیں نا بندھن کا، کوئی ان میں آپس میں مذاکرات چل رہے ہیں پیرنٹس کے آپس میں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ جو رشتہ جو ہے نا وہ بھی ہو جائے گا، اور لڑکی اور لڑکا بھی دونوں مان بھی جائیں گے کہ ہم یہ شادی کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ بڑا پاورفل اور بڑا مجرب وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے، اس کو آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالی، فجر کی نماز میں پڑھ لیں، عشاء کی نماز میں پڑھ لیں، اور اسی طرح پڑھیں، اور اس کے بعد اس ہدیے کو بھی آپ نے فرشتوں کی نظر کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ اور ہر وظیفے میں جب آپ پڑھائی کرتے ہیں، وہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، تو قبولیت آپ کی اسی وقت ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ وظیفہ صحیح کر کے پڑھیں اور جب آپ ہدیہ پیش کریں تو آپ کی قبولیت نہ ہو۔ یہ تو گارنٹی ہے کہ جو بھی وظیفہ دوں گا، آپ نہیں پڑھ سکتے، میں پڑھوں گا، انشاءاللہ آپ کے سارے ادھورے کام مکمل ہو جائیں گے۔